بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت عطا فرمائے اور ہماری مشکلات میں آسانیاں عطا فرمائے۔ تو ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں جو ہماری آنے والی نسل کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے بچوں کی نشو و نما۔ ہم اپنی آج کی گفتگو میں ننھے بچوں کی نشو و نما کے حوالے سے آپ کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں۔ نسل نو کی تعمیر انتہائی ضروری ہے۔ وہ قومیں جو اپنے ننھے بچوں کی نشو و نما درست طریقے سے نہیں کر پاتی، بین الاقوام سے پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اس حوالے سے ماں اور باپ پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، انہیں احسن طریقے سے پورا کرنا چاہیے۔ جن ملکوں میں غربت کا گراف بڑھ جاتا ہے، وہاں صحت مند نسلیں پروان نہیں چڑھ سکتیں، اور وہ قومیں جو ترقی کے نام پر مرد اور عورت دونوں گھر سے باہر کام کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو چائلڈ سینٹروں یا دایا کے حوالے کر دیتے ہیں، ان بچوں کی نشو و نما بھی درست نہیں ہو پاتی۔ بچے کی نشو و نما شکم مادر سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ حاملہ کو ایسے ماحول اور خوراک کی ضرورت ہے جس سے اس کی صحت بھی برقرار رہے اور بچے کی نشو و نما بھی درست طریقے سے ہو۔ لیکن اس سے قبل اس بات کو مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ جب بھی آپ ایک نئی فیملی، نئے خاندان کا آغاز کریں، لڑکی اور لڑکا دونوں کا صحت مند ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ موروثی شادیاں جو ہماری مجبوری بن چکی ہیں، ان سے بھی پرہیز کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس سے موروثی بیماریاں نسل نو میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ سست اور کند ذہن اور بعض دفعہ معذور بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، ازدواجی زندگی کا آغاز سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، کیونکہ آنے والی نسل کی صحت کا انحصار صحت مند ازدواجی زندگی پر ہے۔ میاں بیوی کی صحت جتنی اچھی ہوگی، بچے بھی اتنے ہی صحت مند ہوں گے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت مند بچہ دیا ہے تو آپ کا فرض ہے کہ اس کی صحت کو برقرار رکھیں۔ مائیں 2 سال تک بچے کو اپنا دودھ پلائیں، کیونکہ ماں کا دودھ بچے کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ جن ماؤں کے پاس دودھ کی کمی ہو، ان کو غذا میں زیادہ تر دودھ، چاول، حریرہ، بادام حلوہ اور فرنی وغیرہ دیں اور درجہ ذیل دوا استعمال کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا دودھ بھی جو ہے نا وہ کافی ہو جائے گا بچے کے لیے۔ تو ناظرین، یہ نسخہ نوٹ کر لیں۔ تو ناظرین، اس میں ہے تخم ترب 2 چھٹانگ، بادیاں 6 چھٹانگ کو ملا کر سفوف بنا لیں۔ 3 سے 6 ماشا تک دوائی ہمراہ دودھ صبح شام دیں، اس سے ماں کا دودھ بڑھ جائے گا۔ دودھ پلانے والی ماں بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتی ہے۔ یاد رہے کہ خواتین میں چھاتی کا کینسر ان عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی۔ جب دودھ چھڑانے کا وقت قریب ہو تو پہلے کچھ عرصہ بچے کو بکری کا دودھ پلائیں، پھر کچھ عرصہ گائے کا دودھ پلائیں اور آخر میں بھینس کا دودھ بھی پلایا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، مکھن، بلائی، مٹھائی اور حلوہ جات بھی دیے جا سکتے ہیں، لیکن بچے کو وہ ٹھوس غذا دیں جو زود ہضم ہے۔ خشک غذاؤں سے پرہیز کریں، چنانچہ روٹی کھانے کے قابل ہو جائے تو ایک وقت روٹی دیں اور دوسرے وقت چاول، دلیا اور دودھ وغیرہ دیں۔ بچے کو ہر وقت ہر چیز کھلاتے رہنا اس کی صحت کے لیے مضر ہے۔ بیکری کے بنے ہوئے کیک، بسکٹ، ٹافیاں اور پاپڑ وغیرہ سے مکمل پرہیز رکھیں۔ گرمی اور سردی سے بچائیں۔ اس کے جسم پر روزانہ تیل کی مالش کریں اور سردیوں میں ہمیشہ نیم گرم پانی سے غسل دیں۔ صاف ستھرا اور کھلا لباس پہنائیں۔ ایسی باتیں نہ کریں جس سے بچے کے دل میں خوف پیدا ہو، اس سے بچے کے دل کا فعل کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر بچہ بیمار ہو جائے تو اس کے جسم پر خود تجربات نہ کریں، کسی ماہر طبیب سے اس کے بارے میں مشورہ کریں اور بر وقت علاج کرائیں۔ ہمارا معاشرہ میں لوگوں کی عادت ہے کہ ہر عورت اور مرد اپنے آپ کو جو ہے وہ طبیب سمجھتا ہے اور کوئی نہ کوئی نسخہ جات بتاتا رہے گا، جنہیں ہرگز نہ استعمال نہ کریں، کیونکہ ایک جو ہے نا وہ اس پہ مثال بھی بنی ہوئی ہے کہ کلو خطیبن کلو طبیبن۔ تجربے کے لیے آپ ایک ڈائری لے کر کسی سڑک کے کنارے بیٹھ جائیں اور ہر آنے جانے والے سے کہیں کہ میری کمر میں درد ہے یا میرا معدہ درست نہیں۔ ہر بندہ آپ کو ایک
علیحدہ نسخہ بتائے گا، آپ ہر ایک کا نسخہ ڈائری پر لکھتے جائیں تو شام تک جو ہے نا وہ ڈائری بھر جائے گی۔ اتنے نسخے آپ کے پاس آئیں گے، ختم ہی نہیں ہوں گے۔ بڑی عمر کی عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ نوجوان ماؤں کو بچوں کے بارے میں ہدایت دیں، ان پر عمل نہ کریں، ہدایت دیتی رہتی ہیں تو ان پر عمل نہ کریں۔ پڑھے لکھے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، ہم انہیں مفت طبی مشورے دیتے ہیں، تو ناظرین ضرورت مند ہم سے ضرور استفادہ کیا کریں۔ تو ناظرین ایک جنم گٹی تحریر کر دیتے ہیں، جو بچہ پیدا ہوتا ہے آپ اگر یہ گٹی اس کو بنا کر دیں تو یہ اس کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اس کو آپ جو ہے نا بلا جھجک بنا کر استعمال کروا سکتے ہیں۔ اس کو یہ ہمارے بہت تجربے میں گزری ہے اور ہم اپنے بچوں کو بھی یہ جو ہے نا یہ گٹی بنا کر استعمال کرواتے ہیں اور ان کو بہت فائدہ ہے۔ تو ناظرین یہ نوٹ کر لیں آپ، گل سرخ، گل بنفشہ، عمل تاس ہر ایک 5 تولہ یہ لینی ہے، اور سنا مکی لے لیں 2 تولہ، چینی لے لیں 1 کلو، اگر شہد مل جائے تو وہ بہتر ہے، وہ 1 پاؤ لے لیں۔ تو ناظرین تمام ادویات کو 1 کلو پانی میں بھگو دیں، دوسرے دن آگ پر ان کو جوش دے کر، ایک رات یہ بھگوئی رہیں، دوسرے دن ان کو آگ پر جوش دیں، جوش دینے کے بعد اس کو پون چھان لیں، پون چھاننے کے بعد جو شہد ہوگا نا 1 پاؤ وہ اس میں ڈال کر تو شربت کے قوام پر اس کو لے آئیں اور یہ تیار ہو جائے گی۔ بوتل میں ڈال لیں، بچے کو دن میں 4 بار تقریباً جو ہے نا آدھی چمچ اس کو 4 بار یا دن میں 3 بار بھی دے سکتے ہیں، آدھی چمچ دیں اس کو، تو بچے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ بچہ اکثر بیماریاں مثلاً قبض، اپھارا، نزلہ زکام، کھانسی، بد ہضمی، دقت اطفال اور بھوک نہ لگنا سے محفوظ رہے گا۔ آپ کا بچہ موٹا تازہ اور صحت مند ہوگا، اس کی نشو و نما بھی ہوگی اور غیر ضروری ادویات سے آپ کی اور آپ کے بچے کی جان چھوٹ جائے گی۔ یہ گٹی آپ پیدائش سے لے کر 2 سال عمر تک استعمال کرا سکتے ہیں۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری ان قیمتی آراء کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور خود بھی اس سے فائدہ حاصل کریں اور آگے دوستوں تک بھی پہنچائیں۔ ہم روزانہ اسی طرح کے مفید عنوانات کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ بھرپور استفادہ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو انشاءاللہ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، اب تک کے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔